میں بہت خوش تھا، اور کیوں نہ ہوتا، 5 سال بعد محبت کو پانے والا تھا۔ میں نے بیل بجائی تو امی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگیں۔ میرے بابا بھی بہت خوش تھے۔ میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے سمیت گھر پر موجود تھے۔ سب موجود تھے سوائے خدیجہ کے۔ مجھے لگا وہ کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اپنی امی سے کہا، امی میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ لیکن مجھے جھٹکا تب لگا جب خدیجہ کمرے میں بھی نہیں تھی۔ اب تو میری برداشت کو بھی جواب آ گیا تھا۔ میں نے امی کو آواز لگائی۔ میری امی کمرے میں آئیں اور بولی، کیا ہوا ہے؟ اتنے زور سے کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے کہا، امی بات ہی کچھ ایسی ہے، خدیجہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے؟ اور اگر وہاں بھی ہے تو اسے میرے آنے کی خبر نہیں کی تھی کیا آپ نے؟ ایسے تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میرے امی کچھ خاموش تھی۔ میں نے کہا، امی بتائیں کیا ہوا ہے؟ لیکن میری امی نے جو کہا وہ جواب تو میرے فہرست میں بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا، وہ خدیجہ یہاں نہیں رہتی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ کہنے لگی، نہیں پتا، اور غصے میں بولی، وہ بھاگ گئی ہے اس کے ساتھ جس کا اس کے ساتھ رشتہ لگا تھا۔ تم نے تو اس سے زبردستی شادی کر لی تھی۔ وہ ہمدردی کے لہجے میں بولی، بیٹا میثم، میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم نہیں مانے۔ میں کہا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی بولی، بیٹا اگر میں تمہیں بتاتی تو تم پریشان ہو جاتے، اور میں اس بد کردار لڑکی کے لیے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے تو سارے سپنے چور ہو چکے تھے۔ خدیجہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں بہت رویا۔ میں سگریٹ پینے لگ گیا، بیمار رہتا تھا، ڈپریشن کی دوائیاں کا عادی بن چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے دوسری شادی کے لیے بہت کہا، لیکن اب رشتے میں نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں تو بس موت کا انتظار کر بیٹھا تھا۔ لیکن میں نماز کا پابند ہو گیا، دین کے بہت قریب ہو گیا، جہاں مجھے یہ سمجھ آیا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے اچھے کام کرنے میں گزارنا چاہیے۔ میں کافی دولت مند بھی تھا۔ میرے بابا فوت ہو چکے تھے، میں اور میری بس امی گھر میں رہتی تھی۔ میں ایک NGO چلانے لگا جہاں ہر قسم کی امداد مہیا تھی اور بے گھروں کو رہائش کا بھی انتظام تھا۔ میں جہاں کسی بے سہارا کو دیکھتا اسے اپنے یہاں لے آتا تھا۔ ایک روز مارکیٹ سے جب میں گزر رہا تھا، میری بائک کے سامنے ایک عورت گری۔ وہ کالے چادر میں ملبوس تھی، بلکہ وہ گری نہیں تھی، بلکہ اسے ایک پھل فروش نے دھکا دیا تھا۔ شاید اس نے اسے کچھ کھانے کو مانگ لیا ہوگا۔ پہلے تو میں نے پھل فروش کی عقل ٹھکانے لگائی۔ جب میں اس بی بی کے پاس پہنچا تو دیکھا اسے بہت چوٹ آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، بی بی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کچھ دوائیاں دلوا دیتا ہوں اور آپ کو کچھ میں کھانے کو بھی دے دوں گا۔ اس بی بی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اوپر کی جانب کر کے مجھ سے کہا، صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کھانے کو دے دو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ وہی آنکھیں تھیں۔ میں پیچھے ہٹا۔ میں نے بے ساختہ کہا، خدیجہ؟ اس نے مجھے تعجب سے دیکھا، بولی، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائی۔ شاید یہ عمر کی وجہ سے میں کچھ بدل چکا تھا اور اس نے صرف مجھے نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، خدیجہ، خدیجہ یہ تم ہو نا؟
وہ چپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں میسم۔ میری آنکھوں سے تو بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر مجھے پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میسم تم نے میری زندگی کیوں برباد کی میسم؟ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تو خود مجھے چھوڑ گئی تھی، یہ کہہ کے کہ تمہیں اس لڑکے سے شادی کرنی تھی جس لڑکے سے تمہارا رشتہ لگا تھا۔ خدیجہ رونے لگی۔ خدیجہ نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی والدہ میرے اوپر ظلم کرنے لگی، کبھی مجھے مارتی، کبھی میرے چہرے کو جلاتی، یہ کہہ کر کہ تو نے اپنی خوبصورتی کے جال میں میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ میرے والدین کی بھی فوت ہو چکے تھے۔ میں ان کے ظلم ستم روز سہتی تھی، کیونکہ اب میرے والدین بھی فوت ہو چکے تھے اور میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے وہاں شادی کر لی ہے اور آپ نے ہی مجھے اپنے گھر سے نکالنے کو کہا ہے، اپنی والدہ کو۔ آپ کی والدہ نے مجھے آدھی رات کو میرے گھر سے نکال دیا۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے۔ جب میں اپنے بھائیوں کے گھر گئی تو انہوں نے بھی مجھے اپنانے سے منع کر دیا۔ میں در بدر بھٹکتی رہی، کبھی مسجد میں، کبھی کسی مزار کے سامنے۔ میں لوگوں سے کھانا مانگ کر کھاتی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میسم۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ میں اب ساری بات سمجھ چکا تھا۔ میری ماں کا مجھے 5 سال کے لیے فرانس بھیجنا، وہ قسم دینا کہ خدیجہ سے رابطہ نہ رکھا جائے، اور اپنی بہن کی بیٹی سے مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرنا، سب کچھ میرے سامنے تھا۔ خیر، میں خدیجہ کو اپنے ساتھ اپنے دوسرے گھر لے گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور پھر کبھی ان سے بات نہیں کی، حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مجھے خدیجہ مل چکی ہے اور میں کہیں اور رہ رہا ہوں۔ میں ان کے اخراجات پورے کرتا تھا، مگر کبھی ان سے ملنے یا بات کرنے نہیں گیا۔ انہوں نے میرے اور خدیجہ کے ساتھ جو کیا، اس کے سامنے میری والدہ کی یہ سزا بہت کم تھی۔ خیر، میں اور خدیجہ اب خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدیجہ اور بھی خوبصورت ہو چکی ہے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں، الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنے اوپینین ضرور ہمیں کمنٹ میں دیں، اور اگر سٹوری پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ سٹوری چاہیے تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔